اب ہم کچھ لفظی سوال کرتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ نادیہ گھر پہ ہے اور پیٹر اسکول میں ہے جو کہ گھر سے 6 میل دور ہے. اب یہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ نادیہ ہے اور یہ گھر ہے اور یہ پیٹر صاحب ہے اور یہ اسکول ہے, ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ کتنا ہے؟ 6 میل کا. یہ بات ہمیں اس سوال میں بتا دی گئی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف چلنا شروع کیا ایک ہی وقت میں, یعنی کہ نادیہ یہاں سے چلی, پیٹر یہاں سے چلا, دونوں ایک دوسرے کی سمت چلنا شروع ہوئے. نادیہ کی جو رفتار ہے پیدل چلنے کی وہ 3.5 میل فی گھنٹہ ہے, یعنی کہ نادیہ کی جو رفتار ہے 3.5 مائلز پر آور یا MPH ہے, اور وہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. جبکہ پیٹر جو ہے وہ اسکیٹ بورڈنگ کر رہا ہے اور اس کی رفتار جو ہے 6 میل فی گھنٹہ ہے. اس کی ڈائریکشن اس طرف ہے اور یہ اس کی جو رفتار ہے وہ 6 میل فی گھنٹہ ہے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آپس میں ملیں گے تو وہ گھر سے کتنے فاصلے پر ہوں گے, یعنی کہ جس جگہ پر ان کے آپس میں ملاقات ہوگی, یاد رکھیے دونوں کے دونوں چل رہے ہیں, تو وہ مقام کیا ہوگا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ x وہ فاصلہ ہے جو کہ گھر سے ہے, ڈسٹینس فرام ہوم. x از ڈسٹینس فرام ہوم. تو ہم یہ کہتے ہیں فرض کیجئے کہ یہ فاصلہ x ہے, تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ جو ہے یہ x ہے, اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر وہ ملیں گے. تو دوسرا جو فاصلہ وہ کیا ہوگا؟ 6 مائنس x, کیونکہ ٹوٹل فاصلہ جو ہے وہ 6 ہے. تو اگر 6 میں سے آپ نے x نکال دیا تو باقی کا فاصلہ 6 مائنس x بچے گا, 6 مائنس x. تو اب جب ٹائم 0 ہوگا, نادیہ یہاں سے چلی اور کیونکہ وہ دونوں کے دونوں جو ہے ایک ہی یوں کہیں کہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو ڈسٹینس آپ کو یاد ہوگا, ڈسٹینس برابر ہوتا ہے ریٹ ٹائمز ٹائم. اور یہاں پر جو نادیہ نے جو فاصلہ طے کیا وہ کیا فاصلہ اس نے طے کیا؟ x فاصلہ طے کیا, اور اس کی جو رفتار تھی وہ 3.5 میل فی گھنٹہ تھی, اور ٹائم اس کو کتنا لگا ابھی ہمیں نہیں معلوم. اسی طریقے سے جب پیٹر چلے گا نادیہ کی طرف تو وہ جس مقام پر نادیہ سے ملے گا وہ ہوگا 6 مائنس x میل دور, کہاں سے؟ گھر سے. تو یہ کتنا ہے؟ اس کی رفتار پیٹر کی کتنی ہے؟ 6. اور کیونکہ دونوں کے دونوں کو ایک ہی وقت لگے گا, وقت دونوں کے لیے سیم ہوگا, کیونکہ جب وہ ملیں گے تو دونوں کو ایک ہی وقت گزر چکا ہوگا, فاصلہ الگ الگ ہو سکتا ہے. تو یہاں آپ کو x 3.5t مل گیا, 2 ایکویشنز, 2 اننون. آپ بڑی آسانی سے یہ x 3.5t کی جو ویلیو ہے دوسری والی ایکویشن 6 minus x is equal to 6t میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا 6 minus 3.5t is equal to 6t is equal to 6t. اب دونوں سائڈ سے میں اگر یہ 3.5t ایڈ کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا 6 is equal to 3.5 کو 6 میں جمع کریں گے 9.5 ہو جائیں گے, تو یہ ہو جائے گا 9.5t. دونوں سائڈ کو میں 6 سے 9.5 سے میں جب ڈیوائیڈ کروں گا, 9.5 سے ڈیوائیڈ کروں گا تو t کتنا ہو جائے گا؟ 6/9.5. بہت عجیب و غریب نمبر لگ رہا ہے کہ اوپر جو ہے وہ پورا کا پورا عدد موجود ہے اور نیچے جو ہے فریکشن موجود ہے, لیکن کوئی بات نہیں. 6/9.5 9.5 کو میں 19/2 بھی لکھ سکتا ہوں صرف سمپلیفائی کرنے کی غرض سے. 19/2 اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا جو ڈینومینیٹر میں جو بھی فریکشن ہوتا ہے وہ الٹ جاتا ہے, تو یہ ہو جائے گا 6 ضرب 2/19, یعنی کہ یہ ہو جائے گا 12/19, یعنی کہ جب وہ ملیں گے تو 12/19 گھنٹے گزر چکے ہوں گے. ابھی میں سمپلیفائی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اصل چیز تو مجھے x کی ویلیو چاہیے. تو x برابر ہے کس کے ہوگا؟ 3.5 ٹائمز 3.5, یہ میں ذرا صحیح سے لکھ لوں اس کو, x برابر کس کے ہو جائے گا؟ x is equal to 3.5 کی جگہ میں اس کو لکھوں گا 7/2. 3.5 جو ہے وہ 7/2 یعنی کہ 7 کا آدھا بھی ہوتا ہے, وہی بات لکھی ہے میں نے. اور یہ ہو جائے گا 12/19, تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ 6 سے 2 سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا, 2 جو ہے 6 سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا, تو 7×6 42/19 میل. اور 42 کا مطلب کیا ہے؟ 42 یاد رکھیے یہ چیز جو ہے یہ گھنٹے میں ہے, یہ گھنٹے میں یہ جو وقت ہے, اور یہ جو فاصلہ ہے یہ میل میں ہے. اور 42/19 کا مطلب کیا ہوا؟ 19 دنی 48, تو یہ لگ بھگ 2.25 میل کا فاصلہ ہوگا. تو پیٹر نے کئی کتابیں خریدی. پہلے وہ گیا اسٹیپل نامی اسٹور پر, وہاں سے اس نے $2.25
فی کتاب کے فی نوٹ بک کے حساب سے اس نے خریدی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور رائٹ ایڈ نامی اسٹور پر گیا، وہاں سے اس نے نوٹ بکس خریدی $2 فی نوٹ بک کے حساب سے. اس نے دونوں جگہوں پر یکساں اماؤنٹ، یکساں رقم خرچ کی، اور آخر میں ٹوٹل اس نے 17 نوٹ بکس خریدی. تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ایس وہ تعداد ہے، ان نوٹ بکس کی تعداد ہے جو اس نے سٹیپلز یعنی پہلی دکان سے خریدی، اور آر وہ تعداد ہے جو پیٹر نے نوٹ بکس کی وہ تعداد ہے جو پیٹر نے رائٹ ایڈ نامی دکان سے خریدی. دو ویریبلز ہمارے پاس آ گئے. ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ٹوٹل 17 نوٹ بکس خریدی. 17 نوٹ بکس یعنی کہ جو نوٹ بکس اس نے سٹیپل سے خریدی اور جو نوٹ بکس اس نے رائٹ ایڈ سے خریدی، دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ ہوگا 17 کے برابر. اور سیم اماؤنٹ آف منی یعنی کہ جتنے پیسے اس نے سٹیپلز میں خرچ کیے اتنے ہی پیسے اس نے رائٹ ایڈ میں خرچ کیے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایس یاد رکھیے، یہ سٹیپلز میں ایک کتاب کی، ایک نوٹ بک کی جو قیمت ہے وہ $2.25 ہے. تو میں اس کو لکھوں گا 2.25S. یہ کیا ہے؟ یہ وہ رقم ہے جو کہ اس نے سٹیپلز میں خرچ کی، اور یہ رقم جو کہ ہمیں سوال میں بتایا گیا ہے کہ جو رقم اس نے سٹیپلز پہ خرچ کی ٹھیک وہی رقم اس نے رائٹ ایڈ میں بھی خرچ کی. رائٹ ایڈ میں کتاب کی نوٹ بک کی قیمت جو وہ $2 تھا. 2R وہ اماؤنٹ ہے جو اس نے رائٹ ایڈ میں خرچ کی. تو اب یہ دو چیزیں آپس میں برابر ہے، تو میں ایس یا آر کسی بھی ایک کو یہاں پہ تھوڑا سا الٹریشن کر کے آر از اکول ٹو کر کے یا ایس از اکول ٹو کر کے میں ایک کی ویلیو معلوم کروں گا، اور پھر پہلی ایکویشن ایس پلس آر از اکول ٹو 17 میں اسے رکھ دوں گا. تو اب اس کو ہم یہی کام کرتے ہیں. 2.25 ڈیوائڈیڈ بائی 2 ٹائمس ایس از اکول ٹو آر. میں یہاں پہ آر کو معلوم کر رہا ہوں ان ٹرمز آف ایس، اور یہ جو ویلیو ہے ایس کی، اسے میں یہاں آر کی ویلیو ان ٹرمز آف ایس، اس کو میں پہلی ایکویشن میں رکھ دوں گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایس پلس 2.25 اوور 2 ٹائمس ایس از اکول ٹو 17. اب کیا کرنا ہے؟ مجھے سمپلیفائی کرنا ہے. اس کو میں ایس کو جو ہے 2/2، کیونکہ اس کا کوفیشنٹ 1 ہے تو 1 جو ہے اس کو میں 2/2، 3/3، 4/4 کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو یہ ایس کا کوفیشنٹ 1 جو ہے اس کو میں نے 2/2 کر لیا تاکہ میرے لیے جمع کرنا آسان ہو جائے گا. 4.25 ڈیوائڈیڈ بائی 2 از اکول ٹو ایس از اکول ٹو 17. دونوں سائڈس کو میں 4.25/2 کا جو ریسیپروکل ہے یعنی انورس 2/4.25 سے میں دونوں سائڈس کو میں ملٹیپلائی کر دوں گا. جو کام میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کروں گا ایگزیکٹلی وہی کام میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کروں گا. تو 2.2 ڈیوائڈیڈ بائی 4.25 سے میں دونوں سائڈس کو ملٹیپلائی کروں گا. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ صرف ایس رہ جائے گا. یہاں پر ہو جائے گا 17 دونی 34 بٹے 4.25. اب مجھے ایسے ہی میں غور سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ 8 کے لگ بھگ ہونا چاہیے. وہ کیوں؟ کیونکہ 4 8 32 ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں 4.25 جو تھا 4 صحیح 1/4 یعنی کہ 17/4 کے برابر تھا. تو 34 کو میں 17/4 34/4.25 کو میں 34/17/4 لکھ سکتا ہوں. تو یہ اوپر آ کے الٹ جائے گا. 17 دونی 34، یہ ہو جائے گا 4/17 اور ضرب 34 ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا 8. تو ایس کی ویلیو میرا اندازہ بالکل صحیح تھا کہ ایس جو تھا وہ 8 نکلا، جبکہ ٹوٹل تعداد 17 ہے. 8 پلس آر یہ برابر ہے 17 کے. تو آر از اکول ٹو 17 میں سے 8 جائے گا، 9 بچے گا. تو اس نے رائٹ ایڈ سے 9 اور سٹیپل سے 8 نوٹ بکس خریدی. اب ایک بار پھر پیٹر جو ہے وہ گھر سے باہر دیکھ رہا ہے، اور اس کو پگز اور چکنز نظر آ رہی ہیں میدان میں. نادیہ گھر میں اس کو یہ جانور دکھائی نہیں دے رہے. پیٹر نے نادیہ کو ایک پزل دیا اور کہا کہ اس نے 13 سر اور 36 ٹانگیں گنی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نمبر آف پگز برابر ہے پی، نمبر آف چکنز برابر ہے سی کے. یہ مجھے بڑا دلچسپ لگ رہا ہے. اب
یہاں تک تو بات ہو گئی، لیکن ہم نے کیا بتایا، جو اس نے ٹوٹل ہیڈز جو گنے، ظاہر بتائے ہر جانور کا ایک ہی ہیڈ ہوگا، ایک ہی سر ہوگا، تو لہٰذا پگس کے ہیڈ پلس چکنز کے ہیڈ، یہ ٹوٹل تعداد 13 ہو جائے گی۔ البتہ ٹانگوں کا معاملہ مختلف ہوگا۔ پگس جو ہوتے ہیں وہ چوپائے ہوتے ہیں، 4 ٹانگوں والے ہوتے ہیں۔ چکن یعنی کہ مرغیاں جو ہوتی ہیں دو ٹانگیں ہوتی ہیں، اور ہم نارمل جانوروں کی بات کر رہے ہیں کہ ایب نارمل کی بات نہیں کر رہے۔ تو 4p پلس 2c از اکول ٹو 36 ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پگس کی جتنی تعداد ہوگی اتنی ان کی، اس کے حساب سے 4 ٹانگیں ہوں گی، چکنز کی جتنی تعداد ہوگی اس کے دگنے ان کی ٹانگیں ہوں گی، اور یہ ٹوٹل ٹانگیں اس نے گنی 36۔ تو اب اگر میں اوپر والی ایکویشن p پلس سی از اکول ٹو 13 کو 2 سے جب ضرب دے دوں گا، 2 سے جب میں ضرب دوں گا تو کیا ہوگا، یہ جو ہے یہ 2p پلس 2c از اکول ٹو 26 بن جائے گا۔ 2p پلس 2c از اکول ٹو 26 بن جائے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ 2c اس پوزیشن میں آ گیا کہ کینسل آؤٹ ہو جائے۔ اگر میں نیچے والی ایکویشن کو یا اوپر والی کسی بھی ایک ایکویشن کو میں -1 سے ملٹیپلائی کر دوں، اور ظاہری بات ہے کہ جب ہم کوئی ایک کام ایک طرف کرتے ہیں وہی کام ہم دوسری طرف بھی کرتے ہیں، تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جب نیگیٹو آئیں گے تو رائٹ ہینڈ سائڈ پر بھی نیگیٹو آئیں گے۔ 4 میں 4p میں سے 2p جائے گا، 2p بچے گا، 2c مائنس 2c کینسل آؤٹ ہو جائیں گے، صفر رہ جائے گا۔ 36 میں سے 26 جائے گا، 10 بچے گا، تو 2p از اکول ٹو 10، تو p کس کے برابر ہو جائے گا، p برابر ہو جائے گا 5 کے، یعنی کہ 5 پگز ہیں وہاں پہ باہر میدان میں، تو 5 پلس c از اکول ٹو 13، c کتنا ہو جائے گا، 13 میں سے 5 جائے گا 8، 8 مرغیاں اور 5 پگز یہاں پر موجود ہیں۔ اور اگرچہ میں اس کو اور بھی بہت سارے طریقہ استعمال کر سکتا اور بہت ساری وضاحتیں بھی کر سکتا، لیکن میں امید ہے کہ اس وقت میں نے جو تیزی سے کیا ہے اس کو آپ فالو کر رہے ہوں گے، اور میں نے یہ جو سوال کا جواب نکالا ہے 8 چکنز اور 5 پگز، تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے یہ سیٹسفائی کر رہا ہے، سروں کی تعداد بھی اتنی ہو رہی ہے اور ٹانگوں کی تعداد بھی پوری میچ ہو رہی ہے۔